اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام مہدی اور سیاہ ستہ یہ ہمارا موضوع ہے۔ آج کل کے حالات میں جیسا کہ آپ لوگ خود بھی محسوس کر رہے ہوں گے، عالمی حالات ہوں کہ جہاں ایک افراتفری جنگ و جدل کے بادل منڈلا رہے ہیں، معاشرتی حالات ہوں کہ جہاں پر بے روزگاری، مہنگائی، قطع رحمی عام ہے، انفرادی حالات ہوں کہ جہاں آدمی ناکامی، کامیابی، پریشانی، ٹینشن، کیریئر کے مسائل، خاندان کے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ گویا لگ رہا ہے کہ ہر شخص ہر جگہ کسی نہ کسی پریشانی میں الجھا ہوا ہے۔ اچھا، پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ انسان سمجھتا تھا کہ شاید میں ہی پریشان ہوں، شاید میرا ملک ہی غلط ہے، میں اپنے آپ کو بدل لوں یا کہیں اور چلا جاؤں تو شاید حالات ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن جہاں وہ جانے کی تمنا رکھتا ہے، وہاں کے لوگوں کی طرف سے خبریں آتی ہیں یہاں بھی حالات خراب ہیں، یعنی مشرق کے بھی حالات خراب ہیں، مغرب کے بھی حالات خراب ہیں۔ اور صرف معاشی حالات نہیں، یعنی پیسے، مہنگائی، بے روزگاری کے حوالے سے نہیں، نفسیاتی حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے بھی حالات جو ہے وہ کافی تنزلی کا شکار ہے۔ یوں کہہ لیجئے، اگر ہم اس پوری سچویشن کو منظر کشی کے حوالے سے ایک لفظ، ایک نام دینا چاہیں تو وہ ہے مایوسی۔ ہر شے سے ایک مایوسی، ایک تذبذب کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک فائدہ مند چیز ہے کہ دنیا میں موجود ہر شخص پریشان تو ہے اور مظلومیت کا بھی نشانہ بنا ہوا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک نجات دہندہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کاش کوئی ہمارا لیڈر ہو، کوئی رہبر ہو جو ہمیں ان تمام پریشانیوں سے نجات دلائے، اور ایسا لیڈر، ایسا رہنما ہو کہ جس کا تعلق، جس کا جھکاؤ کسی خاص قوم، فرد، ملت، گروہ، مذہب سے نہ ہو، اور وہ دنیا کے تمام لوگوں کو یکساں طور پہ انصاف فراہم کر سکے۔ کیونکہ اب تک جتنے بھی گروہ آئے، جتنے بھی حکمران آئے، جتنے بھی لوگ آئے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنے قبیلے، اپنے قوم، اپنی ملک و ملت، خود اپنے بارے میں زیادہ تحفظات رکھتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے معاملات کو حل کرنے کی دلچسپی رکھتے ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ انسانیت ایک ایسے نقطے پر مرتکز ہو گئی ہے جس پہ خود خدا لانا چاہ رہا تھا، اور جس پر آنا خود امام کے ظہور کی پہلی جسے کہتے ہیں سیڑھی ہے۔ یعنی تمام لوگ متحد ہو کر یہ نہ کہیں کہ ہم مظلوم ہیں اور ہمارے ظلم کا مداوع ہونا چاہیے، کوئی شخص ہونا چاہیے جو ہمارے ظلم کو ہم سے دور کرے اور ہم اس کی کمک کے لیے، اس کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلم، غیر اسلام میں بھی اس بات کا بڑا چرچا ہے، اور اس بات پہ بڑے بحث و مباحثے، مناظرے ہو رہے ہیں، یہود و نصارہ ہوں، ہندو ہوں، زرتشت ہوں، بلکہ وہ افراد جو کسی مذہب پہ یقین نہیں بھی رکھتے، وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے کوئی ما فوق الفطرت، سپر ہیومن بینگ ٹائپ کی کوئی چیز، کوئی شخصیت درکار ہے۔ چنانچہ خود ہمارے مذہب تشیع میں ایک موضوع الگ سے ہے، امام مہدی اور ادیان عالم، یعنی دیگر ادیان میں امام مہدی کا، نجات دہندے کا کیا کانسیپٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگر ہوا تو کسی
نشست میں اس کو بھی موضوع بنائیں گے۔ فی الحال ہمارا موضوع خود مسلمانوں کے اندر موجود امام مہدی کے تصور کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ ہمارا فخر ہے کہ امام مہدی کا سب سے واضح، معین، مشخص، مفصل تصور مکتب تشیع میں ہے، اس کے بعد دیگر ادیان یا مکاتب میں۔ فی الحال آج کی نشست میں اہل تشیع، اہل تسنن کے درمیان امام مہدی سے متعلق مشترکات، یعنی وہ کامن فیکٹرز، وہ کامن حدیثیں کہ جس میں امام مہدی کا تذکرہ ہے، ان کا بیان کیا جائے گا۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت میں معتبر ترین کتابیں احادیث کی 6 ہیں، جن کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں۔ صحاح صحیح کی جمع ہے، صاد سے صحاح ستہ، یعنی 6 صحیح ترین کتابیں۔ اہل سنت میں یوں تو بہت ساری احادیث پہ مبنی کتابیں لکھی گئی ہیں، جو 6 معتبر ترین کتابیں ہیں ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری جو سب سے زیادہ معتبر ترین صحیح کتاب سمجھی جاتی ہے حدیث کی، دوسری صحیح مسلم، دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ صحیح سمجھنے، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں، صحیح مسلم دوسرے نمبر پہ صحیح ترین حدیث کی کتاب۔ اچھا، ان دونوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں صحیحین۔ تیسرے نمبر پہ ترمذی، سنن ترمذی، اس کے بعد سنن نسائی، ابن داؤد، اس کے بعد ابن ماجہ۔ اگر آپ یہ نکات نہ بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی PDF فائل موجود ہے، جو کچھ بھی میں بیان کر رہا ہوں یہ تمام آپ کو فارورڈ کر دیا جائے گا۔ بس آپ سنیں اور غور سے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو سوال جواب کا جو ہے ٹائم دیا جائے جس میں آپ سوال جواب پوچھیں گے، کیونکہ ریفرنسز اور احادیث بہت زیادہ اس درس میں آئیں گے۔ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن داؤد، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں صحیح ترین احادیث کی کتابیں۔ قرآن کے بعد ان 6 کتابوں سے اہل سنت کا دین ترتیب پایا ہے۔ چنانچہ اگر ان کے افکار کو، ان کے نظریات کو سمجھنا ہے تو قرآن کے بعد آپ کو ان 6 کتابوں کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ جیسے ہمارے یہاں کتب اربع ہیں، کافی، من لا یحضر والفقی، تہذیب، استبصار، یہ 4 کتابیں ہیں کہ جس میں قرآن کے بعد ہماری رہنمائی کا، بلکہ قرآن سے رہنمائی کے لیے بھی ان میں موجود احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ صحاح ستہ میں خود امام زمانہ اور ائمہ اور مکتب تشیع سے متعلق نظریات کس طرح زندہ و جاوید ہیں، اس کا تذکرہ ہم ابھی آپ کے سامنے کرتے ہیں، واضح ہو جائے گا امام زمانہ کے تذکرے کے حوالے سے۔ عبدالکریم مشتاق کا ایک بہترین جملہ یہاں پر یاد آتا ہے، جو اہل تسنن سے اہل تشیع کی طرف منقلب ہوئے، کنورٹ ہوئے، کہ ہمارے ائمہ صحاح ستہ میں اس طرح زندہ ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں۔ اب یہاں یہ سوال آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی صحاح ستہ اہل تسنن کی کتابیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی طرف رجوع کرنے کی، ہماری اپنی کتابیں کافی نہیں ہیں؟ لیکن چونکہ امام زمانہ کی شخصیت ایک عالمگیر، عالمی، آفاقی شخصیت ہے، چنانچہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخصیت آفاقی ہو، عالمی ہو، لیکن اس کی طرف متوجہ کرنے والی احادیث، نظریاتی افکار موجود نہ ہوں؟ تو خود اہل سنت میں بھی امام زمانہ سے متعلق احادیث موجود ہیں، اور وہ کس طرح موجود ہیں اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ یہ آپ باہر چلی جائیں، اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے کلاس میں تو یو کین لیو۔ ایک اور مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔
اب یہ سوال کہ امام زمانہ کا تذکرہ اہل سنت کی کتاب خصوصی طور پہ سیاستہ میں کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خوبی وہ کہ جس کا اعتراف دشمن بھی کرے اور خامی وہ جس کا اعتراف دوست بھی کرے۔ چنانچہ ہمارے نظریات اگر اغیار کی کتابوں میں نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بدرجہ اولا ہمارا مکتب، ہمارا نظریہ، ہماری شخصیات، ہمارے ائمہ مکمل طور پہ مطلقاً قابل قبول ہیں اور خدا کی طرف سے تائید شدہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم امام زمانہ، ظہور امام زمانہ اور امام زمانہ سے متعلق واقعات کا تذکرہ کریں، چند احادیث آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن، تعارف سیاستہ اور سیاستہ میں بھی صحیح بخاری کا، کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جن کو معتبر ترین کتابیں کہا جاتا ہے یا معتبر ترین کتاب کہا جاتا ہے وہ کتنی زیادہ معتبر ہے۔ اب اتنی چھوٹی سی نشست میں اور بطور مقدمہ تمام کتابوں کا جسے کہتے ہیں احاطہ ممکن نہیں، فقط صحیح بخاری سے متعلق مثلاً ہم اگر بات کر لیں مقدمتاً کہ یہ کتنی معتبر یا کتنی صحیح ہے، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک قرآن کے بعد صحیح بخاری صحیح ترین کتاب ہے۔ صحیح بخاری سے متعلق احادیث کو ہم 3 درجوں میں، 3 مرحلوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں: منقولہ حدیثیں، متروکہ حدیثیں اور غیر منقولہ حدیثیں۔ منقولہ حدیثیں وہ حدیثیں ہیں کہ جو صحیح بخاری میں موجود ہیں، غیر منقولہ جو موجود نہیں، اور متروکہ جو پہلے کبھی تھی اب موجود نہیں۔ تو سب سے پہلے غیر منقولہ حدیث جو کہ صحیح بخاری میں موجود نہیں۔ صحیح بخاری کا جب نام آتا ہے تو ذہن میں یہ نظریہ ابھرتا ہے کہ اس صحیح بخاری میں، اس کتاب میں صحیح حدیثیں موجود ہیں اور باقی کتابوں میں صحیح حدیثیں موجود نہیں ہیں۔ تو خود امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے 2 لاکھ احادیث میں سے چند ہزار احادیث کا انتخاب کیا اور اس کتاب میں درج کی، تقریباً 7275، 7000 کے لگ بھگ حدیث۔ کتنی حدیث میں سے 2 لاکھ۔ لیکن علماء کا یہ کہنا ہے، جو محدثین ہیں، یہ تو وہ حدیثیں تھیں جو ان کے پاس ان کے گھر میں، ان کے کتب خانے میں موجود تھیں، یعنی میں جتنی حدیثیں جمع کر سکتا ہوں میں نے جمع کر لی، تو امام بخاری نے، لیکن اور لوگوں نے بھی تو جمع کی ہوں گی۔ تو علماء اہل سنت کا یہ اتفاق ہے کہ تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ صحیح حدیثیں موجود ہیں اہل سنت کے مطابق۔ عالم اسلام کی کتب میں 6 لاکھ سے زیادہ، تو آپ اندازہ لگا لیں کہاں 6 لاکھ اور کہاں فقط 7275، یعنی 5.5 لاکھ سے زیادہ حدیثیں تو انہوں نے چھوڑ دیں۔ تو اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ وہ حدیثیں کہاں ہیں، وہ جو 2 حدیثیں انہوں نے چھوڑ دیں جو حدیثیں صحیح ہیں۔ یہ نہیں کہ فقط حدیثیں نہیں، صحیح حدیثوں میں سے خود ان کا کہنا ہے 2 لاکھ، اور لوگ کہتے ہیں عموماً علماء کہ 6 لاکھ احادیث میں سے 7275 حدیث کا انتخاب کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ خود صحیح بخاری کے بعد بھی موجود ہیں صحیح حدیثیں۔ صحیح بخاری کی بہت ساری شرحیں لکھی گئیں، تقریباً 100 سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں۔ 5 سب سے زیادہ مشہور ہیں، اور 5 میں بھی سب سے زیادہ مشہور اور معتبر فتح الباری نامی شرح ہے کہ جو کہ ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ خود صحیح مسلم کی بھی مثلاً کتاب ہے 9ویں شرح مسلم، اور امام شرف بن یحییٰ نووی نے یہ شرح لکھی ہے۔ اور وہ یہ لکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ شرح لکھتے ہیں تو بعض اوقات اس شرح میں حدیث کو حدیث سے ایکسپلین کیا جاتا ہے، یعنی یہ بات فلاں حدیث میں بھی لکھی ہے۔ جیسے ہم قرآن کی آیت کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اہل بیت سے متعلق یہ حدیث ہے اور اس کی تصدیق فلاں آیت سے بھی ہوتی ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے، تو آیت کی آیت سے تشریح ہوتی ہے، اسی طرح حدیث کی حدیث سے تشریح ہوتی ہے۔ اس لیے شرح لکھنے والوں نے یہ کہا کہ اس سے ملتی جلتی حدیث فلاں جگہ بھی ہے، اس سے زیادہ مکمل حدیث فلاں جگہ بھی ہے، یا جسے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں فلاں کا نام چھوڑ دیا گیا ہے، حذف ہے، موجود نہیں،
یہ نام فلاں کتاب میں فلاں حدیث میں مل جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شرح لکھنے والوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ صحیح بخاری میں بہت ساری حدیثیں لکھنے سے رہ گئی ہیں جو صحیح تھی اور ہونی چاہیے تھی۔ اس سے بھی بڑا کام امام حاکم نے کیا، جنہوں نے امام حاکم نیشاپوری نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ اچھا، حاکم ان کا نام نہیں تھا، اور جس طرح محدث، فقیہ، بلکہ ثقۃ اللہ، حجت الاسلام، آیت اللہ جیسے القاب استعمال کرتے ہیں لوگوں کے علمی درجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ آیت اللہ یعنی مجتہد، اس سے نیچے حجت الاسلام۔ حاکم نیشاپوری کا نام حاکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ حاکم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو 1,00,000 سے زیادہ احادیث کا حافظ ہو، 1,00,000 سے زیادہ احادیث کا حافظ ہو بمع راویوں کے۔ اب راویوں کی تعداد ایک حدیث میں کبھی 5 ہوتی ہے، کبھی 10 ہوتی ہے، کبھی 15 ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا حافظہ کتنا ہوگا اور کتنا بڑا نام ہوگا۔ انہوں نے امام بخاری کے بعد کتب احادیث کا جب مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ کتب احادیث اہل سنت میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو امام بخاری، امام مسلم کے معیار کے مطابق ہیں، لیکن لکھنے سے رہ گئیں۔ اب کیوں لکھنے سے رہ گئیں، یہ ایک الگ بحث، ایک الگ جسے کہتے ہیں کہ موضوع۔ انہوں نے پھر یہ ایک بیڑا اٹھایا اور صحیح احادیث کو جمع کرنے کے لیے کام شروع کیا جو صحیح بخاری، صحیح مسلم میں لکھنے سے رہ گئی۔ یعنی اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ بھئی یہ بات فلاں حدیث سے ثابت ہوتی ہے اور سامنے والا یہ کہے بھئی صحیح بخاری صحیح مسلم میں تو نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ یہ ان کے معیار پہ تو اترتی ہے پوری۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امام حاکم نیشاپوری کی کتاب المستدرک علی الصحیحین، کیا نام ہے ان کا؟ المستدرک علی الصحیحین۔ صحیحین یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، دو کو ملا کے عربی میں تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے صحیحین۔ تو المستدرک یعنی ٹو کمپلیمنٹ، اکمپلش، مکمل کرنے والی، یعنی صحیح بخاری میں 7,275 احادیث تھی، باقی 5.5 لاکھ سے زیادہ حدیثیں رہ گئی تھیں۔ ان میں سے میں نے کچھ احادیثیں منتخب کی ہیں جو کہ ہونی چاہیے تھی لیکن کسی وجہ سے انہوں نے نہیں لکھی۔ تو اگر کوئی شخص کسی موضوع پہ کوئی حدیث تلاش کرتا ہے، اس کو صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ملتی، تو وہ کہاں جائے گا؟ امام حاکم کی کتاب المستدرک علی الصحیحین پہ جائے گا، اور بالکل اطمینان کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ وہ اس حدیث کو لے لے گا، کیونکہ وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے معیار پہ پورا اترتی ہے۔ مثال اس کی ایک اہل سنت کے یہاں عشرہ مبشرہ سے متعلق ایک حدیث ہے، یعنی وہ 10 اصحاب، آپ نے ٹیکسٹ بک وغیرہ میں پڑھا ہوگا 9-10 کی، وہ 10 اصحاب کے جن کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ یہ حدیث اہل سنت کے نزدیک صحیح ترین حدیث ہے، لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ناپید موجود نہیں ہے۔ تو آپ یہ مثال دے کر بھی اس کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ بھئی میں تو المستدرک کو نہیں مانتا، تو آپ اس کو یہ کہیں بھئی آپ عشرہ مبشرہ کی حدیث کو مانتے ہیں، وہ فوراً کہے گا ہاں بڑی مشہور حدیث ہے ان کے۔ کیوں مانتے ہیں؟ یہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ پھر کہا ہے المستدرک میں، اس کا مطلب ہے صحیح صحت کے معیار پہ پورا اترتی ہے۔ تو غیر منقولہ حدیث جو کہ صحیح بخاری میں موجود نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ضروری نہیں اگر کوئی حدیث صحیح بخاری میں نہیں تو وہ صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 1 بات۔ اب آ جائیں وہ حدیث جن کو ہم کہتے ہیں متروکہ حدیث۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک کرپشن ہے، تاریخی خیانت ہے جو کی گئی ہے، اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ 1-2 صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہی 7,000 7,500، اس میں سے بھی اگر حدیثیں نکال دی جائیں تو کتنی مختصر کتاب رہ جائے گی۔ تو یہ بھی ہوا ہے کہ سیاہ ستہ بشمول صحیح مسلم، صحیح بخاری میں سے بھی احادیث کو نکال دیا گیا۔ اب
کون سی حدیث ہے یہ بھی بات دلچسپی سے خالی نہیں، اگر نہیں لکھا تو چلے ٹھیک ہے، کسی حد تک قابل قبول ہے، احتیاط کی بنیاد پر نہیں لکھا صحیح بخاری صحیح مسلم میں، لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ کیسی احتیاط ہے کہ امام بخاری صحیح بخاری کے مؤلف محدث کس زمانے میں موجود تھے، یا اس زمانے میں موجود تھے جب ہمارے 10ویں اور 11ویں امام نقی اور امام عسکری علیہم السلام، اللہم صلی علی کے زمانے میں موجود تھے، لیکن ان کو اس بات کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ وہ امام نقی امام حسن عسکری سے جا کے بے نفس نفیس حدیث لے لیتے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ان لوگوں نے ہمارے علماء کو بھی تو حدیثیں پہنچائی ہیں جن سے ہماری کتب اربع مرتب پائی ہیں۔ تو یہ کیسی احتیاط ہے، لوگ بڑے ان کی احتیاط کے گن گاتے ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ احتیاط مشکوک احتیاط ہے کہ آپ نے خارجیوں سے تو حدیثیں لے لی جو اہل بیت کے اول صف اول کے دشمن ہیں، لیکن آپ نے 9ویں اور 10ویں امام جس کے زمانے میں آپ موجود تھے، آپ جا کے پوچھ سکتے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے امام بخاری کے وہ کئی میل کا سفر کر کے گئے اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا، انہوں نے وضو کیا، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اتنی احتیاط سے لکھی، تو اتنا معتبر شخص چلیں آپ ان کو 11واں، چلیں آپ ان کو 10واں امام نہ مانیں، آپ ایک ولی اللہ، آپ ایک عالم، آپ ایک متقی پرہیزگار، آپ ایک عابد ہونے کے ناطے سے ان سے حدیثیں لے سکتے تھے، علم کسب کر سکتے تھے کہ جب بادشاہ نے وقت اور اس زمانے کے علماء ہمارے ائمہ کے محتاج ہوا کرتے تھے، بادشاہ نے وقت جب کسی مشکل میں پھنس جاتے تھے تو وہ بلایا کرتے تھے ہمارے ائمہ کو اور ان کی مسئلے مشکلات حل کیا کرتے تھے۔ تو یہیں سے تاریخ میں خیانت کا باب شروع ہوا اور انحراف شروع ہوا کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم نے جب اہل بیت کے فضائل کو نہیں لکھا تو ہم کیوں قبول کریں۔ تو سب سے کم فضائل اگر آپ گو تھرو کریں 6 کتابوں میں سب سے کم فضائل آپ کو صحیح بخاری میں ملیں گے، اور سب سے معتبر ترین کتاب بھی صحیح بخاری۔ سب سے زیادہ فضائل آپ کو ابن ماجہ میں ملیں گے، اور ابن ماجہ سب سے ضعیف کتاب مانی جاتی ہے۔ کچھ اہل سنت علماء کا تو کہنا ہے کہ اس کتاب کو سیاہ ستہ میں رکھنے نہیں چاہیے، اس قابل ہی نہیں کہ اس کو سیاہ ستہ میں شمار کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں بعد کلیہ فارمولہ کیا بن جاتا ہے کہ جو کتاب اہل بیت کے فضائل بیان کرے گی وہ معتبر نہیں، جو عالم اہل بیت کے فضائل بیان کرے گا وہ شیعہ۔ تاریخ طبری لکھنے والے ابن جریر طبری کو شیعہ کا لیبل لگایا گیا، امام شافعی کو رافضی کا لیبل لگایا گیا، جس پر انہوں نے شعر بھی کہا تھا کہ اگر جو اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو میں رافضی ہوں۔ تو یہ ایک بڑا جیسے کہتے ہیں المیہ ہے کہ جن کتابوں میں اور جن علماء میں اہل بیت سے محبت کی دوری ہے وہ معتبر ٹھہرے، کتابیں معتبر ٹھہری، اور جن میں قربت ہے وہ ضعیف یا سنی مذہب یا اسلام سے دور ٹھہرے۔ دوسرے نمبر پہ وہ حدیثیں آتی ہیں جو تھی اور نکال دی گئیں۔ صرف ایک حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی حدیثیں نکالی گئیں اور کیوں نکالی گئیں۔ ایک حدیث المہدی حق وہو من ولد فاطمہ، مہدی حق پر ہیں اور وہ اولاد فاطمہ میں سے ہیں۔ یہ حدیث پہلے موجود تھی صحیح مسلم میں، بعد میں اس کو نکال دیا گیا۔ اب اس کی کیا دلیل، کیا ثبوت، خود ہم نہیں دے رہے کہ ہمارے کسی عالم نے یہ کہا ہو، ہم آپ ہی کے عالم کی زبانی یہ بات بیان کرتے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی جن کا بھی تذکرہ ہم نے کیا کہ جنہوں نے صحیح بخاری کی سب سے معتبر ترین شرح لکھی ہے فتح الباری، ابن حجر عسقلانی کی اپنی کتاب ہے جس کا نام ہے صواعق محرقہ، جلا دینے والی بجلیاں۔ اتفاق جو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی اس لیے کہی تھی کہ وہ تشیع کا رد چاہتے تھے، تشیع کے مقابلے میں کتاب لکھنا چاہتے تھے۔ اب اتفاق دیکھیے کہ جب وہ اصحاب کے فضائل کے باب میں، باب علی میں علی کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں تو اتنے زیادہ فضائل کہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ یہ کافی ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت علی کی تھی۔ چنانچہ وہ حاشیے میں لکھتے ہیں، اب وہ مجبور تو تھے
بھائی کچھ نہ کچھ تو حدیثیں لکھنی ہے. اب حدیث شروع ہی ایسی ہوتی ہے مثلاً کہ علی کے فضائل کیا بیان کیے جائیں, اگر درخت قلم بن جائیں, پتے ورق بن جائیں, اور دریا جو ہے سیاہی بن جائیں, جنوں انس لکھنے والے بن جائیں, تو اس کے فضائل ختم نہ ہوں. تو علی کی فضیلت میں جو حدیث اٹھائی جائے اتنی کمپریہنسو, اتنی جسے کہتے ہیں کہ جامع کہ آدمی پریشان ہو جائے کہ اس کے بعد کون سی ایسی شخصیت ہے, اس کے بعد کون سا ایسا صحابی ہے جو علی سے آگے نکل پائے گا. چنانچہ وہ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. تو علی کے فضائل پہ جب انہوں نے باب لکھا تو اس کے حاشیے میں نیچے لکھا, اب وہ حدیثیں تو لکھ دی, انہوں نے کہا کہ یہ حدیثیں پڑھتے پڑھتے لوگ کہیں سلپ نہ ہو جائیں, تو انہوں نے آخر میں لکھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کے فضائل سے متعلق زیادہ تر حدیثیں شیعوں نے گھڑی ہیں. اب آپ بتائیں, آپ حدیث لکھ بھی رہے ہیں, معتبر معنی کی تو لکھ رہے ہیں آپ, اور پھر نیچے لکھ بھی رہے ہیں کہ یہ شیعوں نے گھڑی ہے یا شیعوں سے جسے کہتے ہیں منسوب ہے. تو سوائق محرقہ انہوں نے نام لکھا ہی اس لیے تھا کہ جلا دینے والی بجلیاں, یعنی شیعوں کو تشیع کو رد کرنے والی جسے کہتے ہیں احادیث اور ان کے نظریات. وہ چیپٹر ہی ایسا نکلا کہ جس میں علی کے فضائل, اسی کتاب میں انہوں نے امام مہدی سے متعلق یہ حدیث لکھی کہ مہدی حق پر ہیں اور وہ اولاد فاطمہ میں سے ہیں, اور یہ نیچے لکھا ریفرنس بحوالہ صحیح مسلم. صحیح مسلم پہلے لکھی گئی, سواق محرقہ بعد میں لکھی گئی, اور جب انہوں نے لکھ دیا کہ یہ میں نے صحیح مسلم سے لکھی تو اس کا مطلب کیا ہوا, موجود تھی. لیکن اب موجودہ دور کی صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں ہم, تو یہ حدیث اس میں موجود نہیں. کتنا بڑا ثبوت ہے کہ صحیح مسلم میں تھی یہ حدیث, جس سے نہ صرف مہدی بلکہ جناب فاطمہ کی فضیلت بھی اجاگر ہوتی ہے. وہ حدیث غائب کر دی گئی, ڈیلیٹ کر دی گئی, کیوں؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. اس کے علاوہ علی متقی ہندی, ہندوستان کے عالم دین محدث, یہ گئے کعبہ بیت اللہ وہاں علم حاصل کرنے, اس وقت بہت بڑا مرکز تھا. ابن حجر اسقلانی سے علم حاصل کیا, اور اتنا علم حاصل کیا, اتنا علم حاصل کیا کہ خود ایک کتاب لکھ ڈالی, تالیف کر ڈالی حدیث سے متعلق کنز العمال. ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ پہلے یہ میرے استاد تھے, پہلے میں ان کا استاد تھا, اب یہ میرے استاد ہیں. علی متقی ہندی کنز العمال. ہمارے یہاں اور بلکہ دیگر اہل سنت میں بھی جب آپ کو حدیث تلاش کرنی ہو تو کنز العمال پہ ہم جاتے ہیں, کیوں جیسے ہمارے یہاں وسائل شیعہ ہیں. مثلا وسائل شیعہ میں چاروں کتب بحر الانوار ہر جگہ سے ایک چیپٹر وائز انہوں نے معین کر دی ہیں, آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی رہتی ہے. تو کنز العمال علی متقی ہندی نے احادیث کو حروف تہجی کی بنیاد پر لسٹڈ آؤٹ کیا کہ آپ کو آسانی ہو گئی کہ الف ب ت کے موضوع حروف تہجی کو دیکھتے ہوئے آپ موضوع کے مطابق حدیث نکال لیں. اور انہوں نے بھی اس بات کا خیال رکھا کہ معتبر ترین حدیثیں میں لکھوں. انہوں نے بھی جب یہ حدیث لکھی المہدی حق وہو من ولد فاطمہ, کہ مہدی حق پر ہیں وہ اولاد فاطمہ میں سے ہیں, انہوں نے بھی نیچے لکھا بحوالہ مسلم, یعنی صحیح مسلم سے میں نے یہ حدیث لی ہے. اس کے علاوہ دو اور کتابیں ہیں کہ جس میں یہ حدیثیں ملتی ہیں, یہ معتبر اور زیادہ مشہور کتابیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یقیناً ضرور بالضرور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود تھی, لیکن اس کو حذف کر دیا گیا. کیوں حذف کر دیا گیا؟ بغض اہل بیت, کینہ اہل بیت کے ضمن میں. اب آئیے تیسری قسم کی حدیث, وہ حدیثیں ہیں کہ جو صحیح بخاری میں موجود ہیں. ایک تو وہ حدیثیں جو موجود نہیں ہیں لیکن پھر بھی معتبر ہے 5.5 لاکھ سے زیادہ. ایک وہ حدیثیں جو تھی اب نہیں ہے. اب آپ کہیں گے چلیں جو موجود ہیں آپ ان کو تو مان لیں, اب ہم بغض تو رکھتے ہیں, آپ بھی تو رکھتے ہیں بغض امام بخاری اور صحیح بخاری سے متعلق. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو موجود ہیں ان پہ ذرا سرسری نگاہ ڈال لیتے ہیں, بہت تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو پائے گی. مثلاً جو حدیثیں موجود ہیں ان میں سے کچھ حدیثیں, تمام کو نہیں, ویسے تو اہل سنت کے علماء کو جب یہ صحیح بخاری دکھائی گئی تو انہوں نے کہا کہ 7275 میں سے صرف 4 ضعیف ہیں, باقی سب صحیح ہیں. ان صحیح میں سے بھی ہم آپ کو 3 حدیثوں
کا متن سنا دیتے ہیں، آپ خود بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہوگی کہ نہیں. یعنی ارسپیکٹو آف دا راوی تمام در معیارات جو جانچے جاتے ہیں، صرف متن مختصراً. مثلاً خدا سے متعلق ایک حدیث ہے کہ جب جہنم میں جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو وہ کہے گی کہ مزید، حل میں مزید کچھ اور ہے مجھے، یعنی جیسے بچے کو بھوک لگتی ہے کہ نہیں مجھے اور چاہیے، مجھے تو جہنم کہیں گے مجھے اور چاہیے، کچھ اور لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا اور کہے گا کہ بس خاموش ہو جا، کافی ہے. یعنی مجھے بتائیں یہ کیسا خدا ہے کہ جس کا پیر ہے اور وہ بھی جہنم میں ہے. یعنی خدا بھی جہنم میں موجود ہے. تو جس مکتب کا، مذہب کا خدا بھی جہنم میں ہو تو وہ آپ اندازہ لگا لیں وہ لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اول تو خدا کا ہاتھ پیر ہے ہی نہیں. رسول کو یہ کہنا قل انما انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، تو انہوں نے اتنا بڑھا چڑھا دیا کہ اگر رسول ہماری طرح انسان ہیں تو ہماری طرح جو ہے وہ اقرب پروری بھی کر سکتے ہیں، اپنے داماد کو، اپنی بیٹی کو، اپنے نواسوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں القابات دے کر، جس طرح کسی کمپنی میں ہوتا ہے پروموشن کی جاتی ہے اپنے بیٹے اور اپنے بھتیجوں اور اپنے رشتہ داروں کو. اور اگر رسول ہماری طرح ہیں تو پھر بھول بھی جاتے ہوں گے، ان پہ جادو بھی ہو جاتا ہوگا، ان پہ خودکشی کے خیالات بھی سوار ہو جاتے ہوں گے. تو رسول کے متعلق ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے نماز ختم کر دی. لوگوں نے پوچھا کہ کیا ظہر کی نماز مختصر کر دی گئی ہے، وہی آئی آپ پر؟ رسول نے کہا نہیں تو تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں آپ نے تو صرف 2 پڑھائی ہیں. رسول نے کہا اچھا میں نے 2 پڑھائی ہیں، اوہ میں بھول گیا ہوں گا، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. ایسا رسول جو نماز کی رکعت بھول جائے، وہ قرآن کی آیت بھی بھول جاتا ہوگا، وہ کئی شرعی احکام بھی بھول جاتا ہوگا، وہ وہی بھی بھول سکتا ہے. اس طرح تو آپ کا پورا دین مشکوک ہو گیا. اگر آپ نے اپنے رسول کو عام لوگوں کی طرح بھلکڑ قرار دیا یا اس کے عمل کو یہ کہہ دیا کہ یہ تو غلطی، تو پھر اعلان قدیر بھی نعوذ باللہ رسول اللہ نے بھول کر دیا ہوگا، بلکہ وہ کہ عشر مبشرہ میں بھی غلطی سے کچھ اصحاب کو ڈال دیا ہوگا، کچھ کو نکال دیا ہوگا. اگر بھولنے کی عادت رسول اللہ کو نعوذ باللہ تھی تو ہم ایسے رسول کو نہیں مانتے کہ جو جادو کا اثر قبول کر لے، جو بھول کر کچھ کہہ دے، جس پہ خودکشی کے خیالات سوار ہو جائیں. تو پھر ایسا شخص لیڈرشپ کے بھی قابل نہیں ہے، رہنمائی کے بھی قابل نہیں. تیسری حدیث، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی نہر میں نہانے کے لیے گئے، جب وہ اترے تو ان کے کپڑے کسی پتھر پہ پڑے ہوئے تھے. شیطان آیا اور کپڑے لے کے بھاگ گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نہر سے نکل کر اس شیطان کے پیچھے پورے شہر میں دوڑ رہے ہیں، پورا شہر نظارہ کر رہا ہے. یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں، نازیبا الفاظ نہیں ان کے لیے؟ تو خدا سے متعلق، رسول سے متعلق، پیغمبر سے متعلق یہ 3 صرف جیسے کہتے ہیں کہ مثالیں اور حدیث آپ کے سامنے کہ جن کو آپ کہتے ہیں یہ صحیح ترین حدیثیں. دوسری طرف آئیے، کچھ حدیثیں صحیح تو ہیں، ہمارے عقائد، یہ تو ہمارے عقائد سے بالکل الگ، ہمارے عقائد سے متعلق ہیں، لیکن ان میں سینسرشپ کی قینچی چلا دی گئی ہے، اس کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو غیر مشخص کر دیا گیا ہے. مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم میں کہیں پہ بھی، خصوصی طور پہ صحیح بخاری میں کہیں پہ بھی امام مہدی کا نام نہیں ملے گا آپ کو. ایک شخص آئے گا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے یہ ظلم و ستم سے بھری، ایک شخص بس، رجل کہہ کے انہوں نے پوری حدیثیں لکھ ڈالی، لیکن امام مہدی سے متعلق نام ان کا نہیں لیا. شجرہ نسب خاندان تو بہت دور کی بات ہے. اسی طرح ان کے دشمنوں میں جیسے سفیانی کا لشکر، سفیانی جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کس خاندان سے ہوگا، کہاں سے آئے گا اور کیا اس کا انجام ہوگا، انہوں نے جو ہے وہ سفیانی کا نام ہی نہیں، صرف رجل جسے کہتے ہیں کہ آدمی کہہ دیا. اور حتیٰ کہ امام مہدی کے موضوع کو، شخصیت کو اتنا مشکوک بنایا کہ عیسیٰ وہو مہدی، عیسیٰ ہی مہدی ہے، ایک حدیث یہ بھی ڈال دی اس میں. یعنی اہل بیت کے فضائل نمبر 1 آپ نے لکھے ہی نہیں، نمبر 2 لکھے تو لوگوں نے اس کو ڈیلیٹ کروا دیا، حذف کروا دیا بعد میں. نمبر 3 اگر لکھے گئے تو اس طرح مبہم، ادھورے، نامکمل کہ آدمی کہے کہ یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. جیسے امام مہدی رجل کہہ دیا انہوں نے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے اہل سنت کے بہت بڑے بڑے علماء بھی دھوکہ کھا گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسا شخص جو نیک ہو، مسلمان ہو
اور باتقوا ہو، عالم ہو، حکمرانی کا گر جانتا ہو اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کرے، بس وہی مہدی ہوگا۔ یعنی ہماری طرح جس طرح مشخص معین 12ویں امام ہیں، وہ کانسیپٹ جو ہے کہیں بھی ان کے نہیں پایا جاتا۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا مقدمہ تھا امام مہدی کے حوالے سے سیاہ ستہ میں موجود احادیث کا، کہ آپ یہ جان لیں کہ سیاہ ستہ جن کو صحیح کہا گیا وہ کتنی صحیح، کتنی معتبر ہے، اور صحیح بخاری خود کتنی معتبر ہے جس کو صحیح ترین کتاب کہا گیا کہ درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اب آئیے چند حدیثیں، 5-6 حدیثیں ایز اے ایگزامپل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان پہ ایک تھوڑا سا تبصرہ ڈسکشن کہ ہمارے مطابق کیا صحیح ہے اس میں، ہمارے مطابق کیا چیز رہ گئی ہے، تاکہ اگر کبھی ان حدیثوں سے گزر ہو تو آپ کو معلوم ہو سکے کہ اصل مہدی کون ہے، اور خود اہل سنت حضرات کو بھی دعوت فکر ہے کہ جو ادھوری حدیثیں ہیں ان کو مکمل کیا جائے فل ان دا بلینکس کے طور پہ، اور خود اپنی کتابوں سے آپ کو المستدرک علی الصحیحین سے، کنز العمال سے، سوائق محرقہ سے اور دیگر کتابوں سے حدیثیں مل جائیں گی۔ پھر ہماری کتابوں کا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ تو خود امام مہدی سے متعلق حدیث جو کہ ہمارے یہاں بھی بہت مشہور ہے، اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تو خداوند اس دن کو اتنا طولانی کریں گے تاکہ میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام شخص مبعوث ہوگا کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ایک دن بھی باقی رہ گیا کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ انتظار کرتے 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 تھک جائیں اور وہ کہیں گے بھئی اب تو قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئیں، اب تو قیامت ہی آئے گی، امام کیا آئیں گے؟ ہمارے ہاں حدیثوں میں موجود ہے خود ہم لوگ امام کو ماننے والے کہیں گے خدا کو اہل بیت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کوئی کہے گا ہو سکتا ہے مہدی کسی اور وادی میں چلے گئے، یہ ہمارے والے کہیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ اتنے زیادہ بے صبرے ہو جائیں گے اور مایوس ہو جائیں گے کہ شاید اب نہیں، کیونکہ دیکھیں نا ہم سے پہلے بھی ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد، دادا نانا اور پر دادا پر نانا، وہ لوگ بھی تو گزرے، وہ بھی تو انتظار کرتے کرتے چلے گئے اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہر واقعے پہ غیر حتمی علامات پہ جب بھی جنگ کے بادل مطلب جیسے آج کل منڈلا رہے ہیں، آدمی کہتے ہیں بس یہی وہی جنگ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ 1/3 مر جائیں گے، بس اب اس کے بعد، اس سے پہلے ورلڈ وار 2، آرمینیا کی جنگ، رشیا کی اور دوسری جنگیں بھی ہوئی تھیں، افغانستان کی جنگ ہوئی تھی، تو اس میں بھی لوگوں کو یہ تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے صبر کا امتحان ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو الگ کر دے گا آزمائش کے طور پہ کہ جو اہل بیت کی احادیث پر نہیں چلنا چاہتے یا صبر نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ایک دن بھی رہ جائے گا، بھئی ایک دن اگر رہ گیا فرض کر لیں، تو ہم یہی کہیں گے نا بھئی اب کیا ظہور ہوگا، اب ہوگا بھی تو کیا فائدہ، اب کیا کر لیں گے امام مہدی؟ سفیانی کا قتل ہے، جو خروج دجال ہے، دجال کا قتل ہے، اور پھر حکومت کا قیام ہے، پھر منصفانہ وسائل کی تقسیم، یہ سب کیسے ہوگا؟ ہم یہی کہیں گے نا ایک دن۔ تو خدا کہہ رہا ہے، یعنی حدیث میں ہے کہ ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجے گا، یعنی آپ اس کی فکر نہ کریں۔ پھر آگے کیا ہے، اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا، اور اللہ کے لیے کسی دن کو طولانی کرنا اتنا مشکل تھوڑی ہے۔ قیامت کے دن روز محشر 50,000 سال کا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ 50,000 سال تو کر سکتا ہے، بلکہ ان کی حکومت کے لیے تو 7 سال، 40 سال یا 300 سال، مختلف روایتیں ہیں، تو عین ممکن ہے۔ تو آپ دس از ناٹ یور کپ آف ٹی، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ان کا انتظار کریں، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم حرام حلال کو دیکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ وہ کب آئیں گے یہ آپ رٹ نہ لگائیں، یہ آپ ضد نہ کریں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ضد کرتی تھی نا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، یا کچھ اصحاب کہتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اللہ کی مدد آ جائے گی، آپ تیار ہیں کہ نہیں، آپ اس کا انتظار کریں۔ ایک اسٹوڈنٹ بار بار کہتا ہے اپنے استاد سے کہ ٹیسٹ کب لیں گے، اور وہ ایک دم سے ٹیسٹ لے لیتا ہے، استاد پتہ چلتا ہے وہ فیل ہو گیا، تو کیا فائدہ ہوا ایسی ضد اور ایسے اصرار کا؟ آپ کی تیاری نہیں ہے۔ تو آپ آیت اللہ بہجت سے کسی نے کہا کہ آج کل اس زمانے کے حالات، آج کل تو اور زیادہ لگ رہا ہے کہ امام کو ظہور ہونے والا ہے، بس کچھ علماء اہل سنت کی طرف سے تو آ گیا ہے 2025
کسی کی طرف 2027، تو نعوذ باللہ یہ تو ہمارے یہاں بالکل بھی نہیں ہے. جھٹلاؤ اس شخص کو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، جھوٹا ہے وہ شخص جو معین کرے. آیت اللہ بہجت سے ایران عراق جنگ کے غالباً کے دور کی بات ہے، اس میں بھی ایسا ماحول بن گیا جس طرح آج بنا ہوا ہے. تو آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ ظہور قریب ہے اور کیا آپ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ظہور قریب ہو کہ دور ہو، ابھی ہو کہ 2 سال بعد ہو کہ 200 سال بعد ہو، تمہاری تیاری ہے، تم اپنی تیاری کی فکر کرو. تو ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کب ظہور ہوگا، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم تیار ہیں کہ نہیں. ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اس دن کو طولانی کرنے کی سکت رکھتا ہے. اہل سنت اس طولانی کرنے کی بات کو تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ شخص ایک عام آدمی ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں ایک بنیادی فرق سمجھ لیجئے، اصول، پھر آپ کو تمام موضوع اس میں نکات سمجھ میں آ جائیں گے کہ ہمارے یہاں امام مہدی معین مشخص ہے، 12ویں امام، دیٹس اٹ، سمپل، فل اسٹاپ، نو مور ڈسکشن، ایف اینڈ بٹس اگر مگر نہیں ہے. لیکن ان کے کیا ہے، اگر کوئی نیک آدمی ہو، صلاحیت رکھتا ہو، کسی طرح قبضہ کر لے پوری دنیا پہ، تو ٹھیک ہے، وہ امام مہدی کہلائے گا. ان کو باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص نہیں ہے باقاعدہ کسی خاندان سے تعلق ہو اور فلاں کی اولاد سے ہو. اور بہت سے علماء، معتبر علماء، مولانا مودودی اس بات کے قائل تھے کہ بس جو بھی حکومت کر لے، قائم کر لے، بس وہ مہدی ہوگا. مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، ہدایت کی طرف بلانے والا، ہادی سے نکلا ہے. تو بس ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ طولانی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص نیک تو ہوگا لیکن اس کی اہلیت نہیں رکھتا ہوگا. مثلا ایک شخص شجی ہے، اس کو فوج میں ہونا چاہیے، تو فوج میں جانے کے لیے کچھ ٹریننگ دینی چاہیے نا اس کو، 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ، تو ایک ٹائم پیریڈ ہے جس سے وہ گزرے گا اور پھر وہ فوج کا کمانڈر ان چیف بنے گا. تو جو شخص ہوگا اس کو پوری دنیا پہ حکومت کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کچھ صفات چاہیے جو وہ چاہتا ہے کہ اس مہدی میں ہو، تو وہ اس دن کو طولانی اس لیے کرے گا کہ اس شخص میں وہ صفات پیدا ہو جائے. جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں. ہمارے یہاں تو رسول بھی اس وقت رسول تھے جب کائنات پیدا نہیں ہوئی. ہمارے ائمہ بھی اس وقت امام تھے کہ جب یہ کائنات پیدا نہیں ہوئی. بلکہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے احادیث کے مطابق کہ فرشتوں نے عبادت ائمہ کو دیکھ کر سیکھی. جب انہوں نے دیکھا یہ کیسی نورانی مخلوق ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، تو خدا نے کہا یہ میری عبادت کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے بھی ان کو کاپی کرنا. یہ بچے بڑوں کو کاپی نہیں کرتے، روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی رکوع سجود کر رہے ہیں. تو طولانی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں وہ صفات پیدا کی جائیں گی. جی نہیں، صفات پیدا ہو چکی ہیں، وہ ہمارے منتظر ہیں. حقیقت میں دیکھا جائے ان کا لقب منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے. یعنی ویسے تو ہم منتظر ہیں اصولاً دیکھا جائے، لیکن اب ایک استاد ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ تیاری کریں، میں آپ کا ٹیسٹ لینے والا ہوں. اب روزانہ پوچھتے وہ آپ سے، آپ کہتے نہیں، تو استاد بیچارہ انتظار کر رہا ہے، آپ تھوڑی انتظار کر رہے ہیں. تو ہمارے نزدیک وہ تمام واقعات، سفیانی کا خروج، پھر اس کا قتل، دجال کا خروج، پھر اس کا قتل، پھر حکومت عدلہ کا قیام، پھر مصنفانہ تقسیم، اس میں ٹائم لگے گا. اس وجہ سے وہ دن طویل ہو جائے گا اور دنیا عدل و انصاف سے اس طرح بھر جائے گی جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. تو سنن ترمذی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 438، اس کے علاوہ ابن داؤد میں بھی ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106. دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب پر حکومت کرے گا، وہ شخص میرا ہم نام ہوگا. سنن ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 438. دیکھیں یہ عرب جو لفظ ہے یہ شاید ڈالا گیا ہے یا صحف کسی سے غلطی ہو گئی ہے. ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے. ان کی شخصیت کو محدود نہ کیا جائے، جس طرح اور جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کو محدود کیا گیا کہ بس وہ عالم ہیں، آپ عابد ہیں، آپ متقی پرہیزگار ہیں، لیکن حکومت آپ کا کام نہیں ہے. آپ کو کیا پتہ حکومت کسے کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارا امام ہر صفت میں ہر شخص سے سب سے آگے ہوتا ہے. وہ حاکم بھی ہوتا ہے، وہ عابد بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹس الگ نہیں ہیں. اگر ڈپارٹمنٹس ہم الگ کر دیں، یہ جنگجو ہے، شجی ہے، لڑنے والا ہے، اور یہ حاکم ہے، حکمرانی کرنے والا ہے، تو پھر دونوں افراد ناقص ہو گئے. شجی جنگجو کے پاس علم نہیں ہے، اور جو علم رکھتا ہے اس کے پاس شجاعت نہیں ہے. مولا علی کے پاس دونوں چیزیں موجود تھیں، علم بھی تھی، شجاعت بھی تھی. تو ان کے جانشینوں میں یہ دونوں چیزیں، موقع نہیں دیا گیا. موقع دیا گیا تو ٹھیک ہے. امام رضا نے بھی
جو ہیں وہ ولی عہدی قبول کی، اور امام زمانہ جب آئیں گے، جب لوگ خود بنائیں گے، ہمارے امام علی کو چھوڑ کر باقی اماموں کو موقع ہی نہیں دیا گیا نا. اگر موقع دیا جاتا سب لوگ آ جاتے تو وہ بن جاتے. ہاں چند ایک گروہ 10 15 100 150 اس طرح کے افراد آئے تو امام نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا، یعنی وہ افراد وہ طاقت ہی نہیں ہے. جبکہ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جب انہوں نے ادراک کر لیا کہ یہ لڑنے والے نہیں ہیں، کثیر تعداد وہ ہے جو فرار ہو جائے گی اور جو باقی بچے کچھ ہیں وہ بھی مارے جائیں گے، تو انہوں نے دین کی خاطر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس جنگ سے وڈرا کیا، بلکہ صلح نامہ خود حاکم شام کی طرف سے پیش کیا گیا. ہاں عرب سے متعلق امام مہدی کی ایک حدیث سے متعلق ایک حدیث موجود ہے بڑی عجیب، کہ امام مہدی کے دشمنوں میں سب سے زیادہ تعداد یہودیوں کی ہوگی، عربوں کی ہوگی اور بے حجاب عورتوں کی ہوگی. یہ 3 دشمن ہوں گے امام مہدی کے. حدیث مبارکہ میں عرب، یہود اور بے حجاب عورتیں. اور یہ بھی آیا ہے کہ امام زمانہ آنے کے بعد سب سے زیادہ عربوں کو قتل کریں گے، اتنا قتل کریں گے کہ لوگ کہیں گے کہ لگتا ہے کہ یہ کسی عرب کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کہ عرب ان کے دشمن ہوں گے، عرب ہی ان کے دشمن ہوں گے. اب دیکھیں ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ ایران میں ہوگا جہاں سب زیادہ شیعہ ہیں، عراق میں ہوگا جہاں اس کے بعد شیعہ ہیں، پاکستان کراچی انجولی یا لبنان یا یمن میں ہوگا؟ نہیں، ان کا ظہور مکے میں ہوگا، دشمنوں کے نرغے میں ہوگا. اور سب سے پہلے وہ خانہ کعبہ کے متولی کو بلا کر اس کے ہاتھ قلم کریں گے کہ تم ہی سب سے بڑے خائن ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب ان کے دشمن ہوں گے. اور محمد بن سلمان کا بھی ایک انٹرویو، ابھی تو نہیں کافی عرصے پہلے، کہ ہم اس ملک سے دوستی نہیں کر سکتے کہ جس کے عوام امام مہدی کے منتظر ہیں کہ جو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا اور لوگوں سے ان کی حکومت ہی چھین لے گا. بتائیں اتنے فکر مند ہیں وہ اپنی حکومت کے لیے. تو عرب حکمران کے لیے تو سب سے بڑا جو لمحہ فکریہ وہ یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے تو ہم سے ہماری حکومتیں چھین لیں گے. تو سب سے بڑے دشمن تو وہی ہوں گے کہ یہ ہماری حکومتیں چھینیں گے. اور اس کے علاوہ جو دنیا میں دوسرے حکمران طبقہ ہیں وہ بھی دشمن ہوں گے. عرب اس لیے دشمن ہوں گے کہ انہوں نے حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، حدیثیں جو ہیں وہ عربی میں ہیں. تو یہ ایک کریکشن جو یہاں پر ہونی چاہیے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. خاندان مہدی سے متعلق 2 حدیث. اہل بیت منا المہدی منا اہل البیت. رسول خدا نے فرمایا مہدی ہم اہل بیت میں سے ہیں. سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1367. دوسری حدیث المہدی حق وہو من ولد فاطمہ. مہدی اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے. سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1368. اس کے علاوہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ. مہدی میری عطرت اور اولاد فاطمہ میں سے ہیں. سنن ابن داؤد. اب آپ یہ دیکھیے جتنا دائرہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، امام مہدی کا تعین ہوتا چلا جائے گا، وہ مشخص ہوتے چلے جائیں گے. اہل بیت اولاد فاطمہ کی طرف ان کی جسے کہتے ہیں باز گشت ہوگی. اب آپ دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم یہاں سے غائب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو. یہ دونوں حدیثیں، یہ تینوں حدیثیں آپ کو یا تو سنن ابن ماجہ میں ملیں گی، جن کے بارے میں اہل سنت کے کچھ علماء کہتے ہیں یہ اس قابل نہیں کہ سیاستہ میں ہوں. ابن ماجہ میں سب سے زیادہ اہل بیت کی تعریف. اولاد فاطمہ میں سنن ابن ماجہ دوسری حدیث بھی، اور تیسری حدیث بھی سنن ابن داؤد میں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں، جیسے کہ ہم نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ صحیح بخاری میں سب سے کم حدیث ہیں، پھر صحیح مسلم، پھر ترمذی، نسائی، سب سے کم ابن ماجہ میں. اور دیکھیں یہ دونوں حدیثیں. پہلی بات اولاد فاطمہ میں سے کیوں ہوں گے؟ بہت واضح ہے. اولاد ایام فاطمہ بھی چل رہے ہیں اور آپ کو بخوبی ادراک ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ظلم کس خاندان کن لوگوں پر ہوا؟ اہل بیت. اور اہل بیت میں بھی اگر آپ غور کریں سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوا؟ لوگ کہتے ہیں سید المظلوم، سید الشہداء امام حسین. بالکل صحیح، لیکن وہ کس کی اولاد ہے؟ تو ان پہ ہونے والے ظلم کی کسک چبھن سب سے زیادہ کون محسوس کر رہا ہوگا؟ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو بھی بعض اوقات انجیکشن لگاتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ماں کو ہو رہی ہوتی ہے. بچہ بھی نہیں تڑپ رہا ہوتا ہے بخار میں اور بیماری میں جتنی ماں تڑپ رہی ہوتی ہے. سب سے زیادہ ظلم اہل بیت میں بی بی سیدہ. مطلب رسول کی شہادت ہوتی نہیں ہے
اور آپ سے فلک چھین لیا جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے چھین لیا آپ نے, گواہی جھٹلائی جا رہی ہے جس کو رسول مباہلے میں لے کے گئے. پھر جو ہے خلافت علی کو چھینا جا رہا ہے, صرف نہ صرف چھینا جا رہا ہے بلکہ علی کو تنہا کیا جا رہا ہے, سلام نہیں کیا جا رہا, سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا, اس کے پہ ستم بالائے ستم کہ گریہ کر رہی ہیں تو گریہ نہیں کیا جا رہا کہ آپ ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جس کے شوہر کی وجہ سے آپ کو گندم نصیب ہوئی. کہتے ہیں نا خیبر میں مسلمانوں میں سب سے پہلے پیٹ بھر کے کھایا اور سب سے پہلے گندم کھائی. ہمارے یہاں سفید آٹا جس گھر میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں نا بھئی ماشاءاللہ خوشحالی آ گئی ہے, ورنہ لال آٹے سے گزارا چل رہا تھا. تو مسلمانوں نے سفید آٹے کی, گندم کی روٹی, سفید آٹا بھی نہیں گندم کا آٹا خیبر میں کھایا. جس کی تلوار کے صدقے آپ کو پیٹ بھر کے کھانا ملا, آپ اس کا فلک چھین رہے ہیں, آپ اس کی خلافت چھین رہے ہیں, اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم گریہ کر رہی ہو, ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں, آپ کہیں اور جائیں. اور پھر اسی حالت میں ان کی شہادت ہو جاتی. اور اتنی ناراضگی, اتنی دشمنی کہ ان کو گوارا نہیں تھا کہ یہ لوگ جنہوں نے مجھے ستایا میری میت پہ نماز جنازہ پڑھنے آئیں یا میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں, میری قبر پہ گمنام کر دینا. خود مولا علی کی قبر گمنام. تو کتنا جسے کہتے ہیں کہ امام ششم کے دور میں دریافت ہوئی, کتنا جسے کہتے ہیں کہ اہل بیت کو ستایا گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ظلم بی بی سیدہ پہ ہوئے, اور خود امام مہدی کس لیے آئیں گے؟ ظلم کو دور کرنے نا. تو جو سب سے زیادہ مظلوم ہوگا, اب جیسے بھائی میں کوئی شخص آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی جو آپ کے جو ڈیوز ہیں کمپنی پر آپ آ جائیں اور لیتے جائیں. جو سب سے زیادہ مظلوم ہوگا, جس کو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کم تنخواہ ملی ہوگی 12 مہینے سال بھر سے, جس کے ساتھ زیادہ قرض ہوگا کمپنی میں, سب سے پہلے وہ آئے گا نا بھئی میں سب سے زیادہ مظلوم ہوں. تو جب امام آئیں گے دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی, تو سب سے بڑا مظلوم آئے گا نا امام کے پاس. تو سب سے بڑی مظلومہ خود بی بی سید ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے روز محشر آپ جو ہیں جناب محسن کا مقدمہ لے کے آئیں گی یا حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آئیں گی. تو سب سے زیادہ ظلم والی شخصیت تو بی بی سبت خود اپنے لیے گواہی دے رہی ہیں. اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سبت علی المصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا, کہ مجھ پہ ایسے اتنے مصائب پڑے اگر وہ دنوں پہ پڑتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات کہ اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے, لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے. اب اولاد فاطمہ میں سے حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں. ہمارے لیے تو حسین کی نسل سے ہوں گے, مزید ہم نے جیسے بکایا کہ 9 ان کے صلب سے ہوں گے امام. تو بالکل بجا ہے امام حسین کی اس سے ہونا, کیونکہ وہ سب سے زیادہ سب سے بڑے مظلوم ہیں بی بی سیدہ کے بعد. تو ان کا بھی ظلم کا خاتمہ ان کے مظلومیت کے حوالے سے, ان کے اوپر کیے جانے والے ظالمین سے ان کا بدلہ لیا جائے گا. اہل سنت کیا ایک حدیث میں ہے کہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے امام مہدی. تو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ہوں گے کہ امام حسن نے اپنی حکومت چھوڑ دی تھی اور حاکم شام کے حوالے کر دی تھی, اس لیے جو انہوں نے حکومت چھوڑ کے نیکی کی تھی اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں ان کی نسل میں ایک شخص رکھے گا جو پوری دنیا پہ ان کی طرف سے حکومت کرے گی. تو ہم کہیں گے کہ دیکھیں امام جو ہیں وہ حکومت کے لیے نہیں آ رہے, جسے کہتے ہیں نا کہ بس وہ حکومت کریں گے اور بس کیسی کریں گے یہ کوئی نہیں, وہ ظلم کے خاتمے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کے لیے بہترین راستہ حکومت عادلہ کا قیام ہے. لیکن کم از کم چلیں آپ نے اس بہانے یہ بات تو تسلیم کر لی کہ امام حسن نے جو خلافت تھی, جو ان کا جائز حق تھا, وہ حاکم شام کے حوالے کیا. خود اہل سنت میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حاکم شام کی غلطی تھی لیکن اجتہادی غلطی تھی, تو اللہ تعالیٰ ان کو اجتہاد کرنے کا ایک ثواب تو دے گا. اگر وہ کامیاب ہوتے یا صحیح ہوتے, حق پر ہوتے, اللہ ان کو 2 اجر دیتا. تو مولانا مودودی اپنی کتاب خلافت ملوکیت میں لکھتے ہیں یہ اجتہادی غلطی نہیں فقط غلطی تھی. اس کو اب اجتہادی کہے کہ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ 1 اجر دے گا. تو کم از کم آپ نے یہ تو تسلیم کیا. لیکن بہرحال وہ امام حسین کی نسل سے ہوں گے, جیسے کہ ہمارے حدیث میں ہے کہ وہ 90 ہوں گے. ہم ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں. تیسری حدیث
انصار و اعوان کے حوالے سے، یوں تو امام کے انصار و اعوان پوری دنیا سے ہوں گے، مغرب سے، مشرق سے، شمال، جنوب، ہر جگہ سے، لیکن خصوصی طور پہ کہاں سے ہوں گے اور پھر ان کو باقی لوگ جوائن کریں گے اور وہ کس طرح امام کی کمک کریں گے، اس کے حوالے سے خود حدیث موجود ہے اہل سنت میں. ہم ایسے اہل بیت ہیں کہ خداوند نے ہمارے لیے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے، اور بے شک میرے اہل بیت میرے بعد مشکلات کا شکار اور جلا وطن کیے جائیں گے، یہاں تک کہ مشرق سے ایک قوم ظاہر ہوگی کہ ان کے پاس کالے پرچم ہوں گے اور وہ خیر حق کے طلب کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کو حق نہیں دیا جائے گا. وہ جنگ کریں گے اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں ان کو دیا جائے گا، لیکن وہ قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ حکومت کو میرے اہل بیت کے ایک مرد یعنی حضرت مہدی کو دیں گے، اور وہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ دوسروں نے اسے ظلم و جور سے بھر دیا تھا. بس جو بھی اس زمانے کو پالے تو وہ ان کی طرف جائے، اگرچہ اسے ہاتھوں کے بل برف پر ہی چل کر کیوں نہ جانا پڑے. ایک قوم کا ذکر جو مشرق سے ہوگی، اور اس سے پہلے اہل بیت کے ظلم کا ذکر کہ جو قوم آئے گی وہ ظلم کا مداوع کرے گی، ان کا بدلہ لے گی. تو یہ بات تو ازہر من الشمس سے اہل بیت کو ستایا گیا رسول کے بعد، جس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، 12 اماموں پہ ظلم کیا گیا، مشکلات میں گھیرا گیا، بائیکاٹ کروایا گیا، آئسولیٹ کیا گیا، تنہا کیا گیا، زندان میں ڈالا گیا، ہجرت بھی کرنے پہ مجبور. امام حسین نے ہجرت تو کی تھی مدینہ چھوڑ کے، پھر امام رضا نے ہجرت کی تھی خراسان کی طرف، پھر 9ویں 10ویں 11ویں امام کی زندگی تو ایسی گزری کہ اگر وہ اپنے گھروں میں بھی تھے تو اسیر تھے، ہاؤس اریسٹ تھے، بیشتر زندگی ان کی غیبت ہی میں گزر رہی تھی، یا ہو سکتا اللہ تعالیٰ کو غیبت کی تیاری کی ایک تمرین، ایک مشق، ایک پریکٹس کروانی تھی. وہ قوم مشرق سے ہوگی. اب مشرق میں بہت سارے ممالک ہیں جو مذہبی طور پہ متحرک ہیں، مثلا ظاہر بات ہے وہی ممالک ہوں گے، وہی قومیں ہوں گی جو مذہبی حوالے سے متحرک ہوں گی. ایران، عراق مشرق میں، سعودی عرب، یمن مشرق میں ہے، پاکستان، افغانستان مشرق میں. اب اہل سنت کے علماء پورا زور لگا رہے ہیں کہ یہ حدیث کسی طرح افغانستان یا پاکستان پہ چسپاں کر دی جائے کہ امام مہدی کے ماننے والے پاکستان اور افغانستان سے ہوں گے. جب افغانستان کا جہاد ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی، تو اس پہ بھی کافی یہ حدیث کو آگے بڑھایا گیا کہ یہی وہ قوم ہے. پھر طالبان میں جب پاکستان میں پینیٹریشن کی، اس میں بھی یہ بڑھایا گیا. پھر عراق میں جب القاعدہ اور داعش، آئسس کا غلبہ ہوا، اس حدیث کو بہت پروموٹ کیا. اب بھی حالانکہ اب یہ تینوں گروہ جو ہیں بہت پیچھے ہٹ گئے ان تینوں ممالک سے. تو ہم یہ سمجھیں گے کہ خود افغانستان کا رویہ جو اس وقت ہے وہ بہت زیادہ دشمنی اور مزاحمت والا نہیں ہے یہود و نصارہ سے، بلکہ خبریں تو یہ ہے کہ وہ شاید قبول کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو، یا کم از کم اس طرح کی شدت پسندی نہیں ان کے حوالے، یہود و نصارہ کے حوالے سے. پاکستان کے آپ علماء کو اور عوام کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح تکفیری گروہ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ شدت پسندی کی طرف ابھار رہا ہے. پھر آپ یمن کے حوثیوں پہ کسی حد تک یہ حدیث چسپاں ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی ٹھیک ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل، یہود و نصارہ کے خلاف ہیں، لیکن زیدیہ فرقے سے ہیں. تو دیکھتے ہیں وہ کس حد تک 12 امامی بنتے ہیں اور پھر اس میں شامل ہوتے ہیں. عراق کی طرف جائیں تو ٹھیک ہے، وہاں پہ کثیر تعدادیں موجود ہیں، لیکن میجورٹی میں، اکثریت میں پھر بھی نہیں ہے. ان کی کمک کے لیے بھی ایران سے لوگ جاتے ہیں، حید الشعبی کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے پاس سے داعش کو نکالتے ہیں. جو اچھا سعودی عرب کو اب لے لیں تو محمد بن سلمان نے جیسے ابھی ان کا رویہ رہا ہے کہ وہ خود ایک 2030 سٹی بنانے والے ہیں. اب حج سے جو آتا ہے ان کے بیگز میں 2030 سٹی لکھا ہوا ہوتا، جو وہ شہر بنانے جا رہے ہیں ریاض کے خلاف پاس. اور وہ جگہ جو سمندر کو ٹچ کرتی ہے، مس کرتی ہے، وہ جگہ ہے کہ جو اسرائیل سے قریب ترین ہے. خود اسرائیل اور IMF اور مغربی ممالک سے جو لون لے رہے ہیں $500 بلین کا اس سٹی کو بنانے کے لیے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم. بلکہ وہ تو اسرائیل کی حکومت کو قبول بھی کرنے جا رہے تھے کہ یہ جنگ چھڑ گئی جو اس وقت فضا چل رہی ہے ایران، حزب اللہ اور یہ حوثیوں کی یہود و نصارہ کے خلاف. تو ان کو بھی اگر ہم نکال دیں تو ایک قوم جو ایران میں سب سے زیادہ
تشیع کی صورت میں موجود ہے، سب سے زیادہ امام کے متمنی اور منتظر۔ خود قم کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا نام قم ہی اس لیے ہے کہ یہاں سے کثیر تعداد میں امام کے قیام کے لیے لوگ اٹھیں گے۔ اور کالے پرچم آپ دیکھ لیجئے، جب بھی جنگ کا سماں ہوتا ہے کالے پرچم لگا دیے جاتے ہیں۔ کالے پرچم تو خود شیعان علی کی پہچان ہے، یہ اہل سنت کی تو پہچان ہے ہی نہیں، وہ تو اس کو بہت برا گردانتے ہیں۔ لیکن صرف امام مہدی کے لشکر کو پریٹنڈ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے ہم وہی لشکر ہیں۔ کالے جھنڈوں کا استعمال کیا گیا داعش کے دور میں، کالا لباس کا استعمال کیا گیا داعش کے دور میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قوم جس کو اور یا مقبول جان اور دیگر افراد جو ہے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان، القاعدہ اور داعش پہ یہ چسپاں کیا جائے، لشکر یہ ہے۔ ڈاکٹر اسرائیل احمد نے بھی غلطی کی تھی اور ٹھوکر کھائی تھی یہ کہہ کر کہ ایران کے لوگ تو ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ تو خلافت پر یقین ہی نہیں رکھتے، تو ہم تو خلافت الہی پہ یقین رکھتے ہیں، خلافت انسانی کے جو انسان خلیفہ بنا دے اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ اور ایران سے زیادہ یا ہر وہ ملک، خود پاکستان بھی اس میں شامل ہے، انڈیا بھی اس میں شامل ہے، کہ جہاں پہ شیعوں کی کثیر تعداد ہے اور جو عوام امام کے سب سے زیادہ منتظر ہیں وہ مکتب تشیع میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام کا تصور بالکل واضح ہے، غیر مبہم ہے، مشخص ہے، معین ہے۔ تو ہم جتنے منتظر ہیں اور ٹارگیٹڈ ہیں، یہ نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے معمر قذافی آیا، آپ نے اس کو امام مہدی مان لیا، صدام حسین آیا، لوگوں نے اس کو امام مہدی مان لیا، پھر جو ہے وہ ابو بکر بغدادی آیا داعش کا، آپ نے اس کو امام مہدی مان لیا، اسامہ بن لادن آیا، کچھ عرصے کے لیے آپ نے اس کو امام مہدی مان لیا، کبھی اردگان کو آپ امام مہدی مان لیتے ہیں۔ مطلب ان کے تو امام مہدی مشخص نہیں ہے نا۔ جو بھی شخص لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتا ہو، پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے گٹس ہوں، ہنر ہوں، اسکل ہو، بس وہ امام مہدی بن سکتا ہے، یعنی وہ شارٹ لسٹنگ میں آ سکتا ہے، وہ اوپن میرٹ میں آ سکتا ہے، آپ اس کو امام مہدی کہہ دیں۔ جبکہ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے، چاہے کوئی شخص پوری دنیا پہ حکومت کر بھی لے، ہمارے نزدیک وہ امام مہدی نہیں کہلایا جا سکتا، ہمیں امام مہدی کا انتظار کرنا ہوگا۔ اگر اس وقت بھی فرض کر لیں کہ ایرانی قوم کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ لشکر نہیں ہے امام کا۔ جب امام آئیں گے، جب لشکر ترتیب دیا جائے گا، وہ لشکر کہلائے گا۔ ہاں، زمینہ فراہم کرنا، راہ ہموار کرنا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہود و نصارہ کے خلاف نبرد آزما ہیں یا امام کے منتظر ہیں، بغیر تلوار اٹھائے بھی اپنی اپنی جگہ پہ سوشل میڈیا پہ یا اپنے طور پر، تو وہ بھی امام کے لشکر میں شامل ہیں۔ جیسے کہ آگے حدیث میں ایک ہے، مشرق سے لوگ خارج ہوں گے اور امام مہدی کی حکومت راہ ہموار کریں گے۔ ایک مرد نہر کے اس طرف سے خارج ہوگا، اسے حارث بن حراس کہا جاتا ہے، اس کا لشکر سالار منصور نام کا ایک شخص ہے جو آل محمد کی حکومت کی راہ ہموار کرے گا۔ جیسے کہ قریش نے رسول خدا کے لیے انجام دیا، ہر مومن پہ لازم ہے اس کی مدد کرے یا اس کی دعوت پر لبیک کہے، یعنی اس لشکر کے سالار کا نام منصور ہوگا۔ امام مہدی کا ایک لقب منصور بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے اسی طرف یہ اشارہ ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس کی مدد کے لیے پہنچو چاہے تمہیں برف پر چل کے جانا پڑے۔ مشرقی علاقوں میں برف باری نہیں ہوتی، سردی، نومبر آ گیا، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک ہمارے یہاں اے سی چل رہے ہیں، تو اتنی مشکل ہو، سردی میں ہمارے تمام کام معطل ہو جاتے ہیں، یعنی سردی ہو، برف باری ہو اور رستوں میں برف پڑی ہو۔ کلام کا حال میں 6 مہینے راستے بند ہوتے ہیں، پورا علاقہ بند ہو جاتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر برف باری ہو، برف پڑی ہو، تب بھی برف پہ گھسٹتے ہوئے بھی جانا پڑے تو ضرور جانا۔ تو فائنل جنگ اس کو نہیں کہہ سکتے ہم، بس ہاں یہ کہہ سکتے ہیں یہ زمینہ فراہم کر رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں پہلی حدیث اور دوسری حدیث ابن داؤد۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ چوتھی حدیث نزول عیسیٰ سے متعلق، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب مریم کا بیٹا تم پہ نازل ہوگا، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 205، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کا امیر ان سے کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیں، یعنی امام جماعت بنیں۔ وہ کہیں گے نہیں، تم میں سے بعض دوسرے پر امیر و حاکم ہیں، کیونکہ خدا نے اس امت کو محترم بنایا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1361۔ دیکھیں، جب امام زمانہ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، جس طرح ایک بچہ ایک بزرگ کو کہتا ہے نا اپنی مجھ، چاہے وہ عالم فاضل ہو چکا ہو، تو حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے کہ آپ میں سے ہی امیر ہے۔ تو عیسائیوں کا نظریہ تو باطل ہو گیا کہ جو انتظار کر رہے ہیں نا کہ وہ عیسیٰ
حاکم ہوں گے، تو جب عیسیٰ نماز نہیں پڑھائیں گے، معموم ہوں گے، مقتدی ہوں گے، پیچھے ہوں گے، تو وہ ان کے فوجی ہوئے، لشکری ہوئے، بس کمانڈر ہوئے، تو ان کا مسئلہ یہاں پہ حل ہو گیا۔ ایک دوسرا مسئلہ، بلکہ دو اہم مسئلے خود مسلمانوں کے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہماری نظریات، ہماری بات، ہمارے عقیدے کی تائید ہوتی ہے۔ کون سی؟ جب مہدی بغیر نبی ہوتے ہوئے عیسیٰ جو کہ نبی ہیں ان سے افضل ہو سکتے ہیں، امامت کا مطلب افضل ہے نا، عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں نا آپ امیر ہیں، آپ امام ہیں، تو جب عیسیٰ سے افضل ہو سکتے ہیں امام مہدی، تو تمام پیغمبروں سے ہمارے ائمہ افضل کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارا یہی نظریہ ہے کہ ہمارے 12 امام ہمارے ائمہ انبیاء سے افضل ہے۔ اس سے بات یہ ثابت ہو گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، بہت اہم بات، جب نماز کے لیے اتنی احتیاط ہے، تاکید ہے کہ جو افضل شخص ہو وہی نماز پڑھائے، مفضول نہیں، بہترین شخص نماز پڑھائے گا، تو امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے وہ شخص کیسے آگے آ سکتا ہے کہ جو افضل نہ ہو؟ اہل سنت کے بہت سے علماء اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اصحاب میں سب سے زیادہ افضل شخصیت علی کی تھی۔ جب علی کی تھی تو ہمارا پھر یہی سوال ہے کہ جب نماز کے لیے افضل کو ہونا چاہیے تو خلافت کے لیے علی کو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو معتزلہ نے ایک درمیانی راہ اپنائی اور کہا کہ افضل کی موجودگی میں مفضول حاکم بن سکتا ہے۔ یہ نظریہ آپ کا اپنا ہوگا، حدیث تو یہ کہتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ خروج سفیانی سے متعلق، جو امام کا دشمن ہوگا، بظاہر مسلمان ہوگا اور شیعوں کو، شیعہ علی کو قتل کرتا ہوا ہوگا۔ صحیح بخاری میں ایک لشکر کعبہ سے جنگ کے لیے آئے گا، اور جب ایک خشک بیاباں صحرا میں پہنچے گا تو وہاں دھس جائے گا۔ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86۔ صحیح مسلم، ایک شخص خانہ کعبہ کی پناہ لے گا اور لشکر اس کی طرف جائے گا، اچانک وہ لشکر زمین میں غرق ہو جائے گا۔ مسلم۔ اس کے بعد ایک اور حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ وہ علاقہ مدینہ کی طرف میں ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 10، حدیث نمبر 2208۔ ترمذی میں لوگ اس بیت یعنی بیت اللہ سے جنگ کرنے سے مانے نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ایک گروہ مقابلے کرنے کے لیے آئے گا، جب وہ بیاباں میں پہنچے گا تو سارے کے سارے زمین میں دھس جائیں گے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 415۔ ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے۔ ابن داؤد میں ہے، خلیفہ کے مرنے کے بعد لوگوں میں اختلافات شروع ہوں گے، کچھ اہل بیت اہل مکہ کی طرف جائیں گے، اہل مدینہ مکہ کی طرف جائیں گے، اہل مکہ میں سے کچھ افراد اس کے پاس جائیں گے اور رکن مقام کے درمیان اس کی بیعت کریں گے کہ وہ شخص مجبوری کی حالت میں قبول کرے گا۔ لشکر شام اس کی طرف جائے گا، مکہ مدینہ کے درمیان زمین میں دھس جائے گا۔ جب لوگ اس صورتحال کو دیکھیں گے تو شام اور عراق کے کچھ افراد رکن مقام کے درمیان اس جگہ اس کی بیعت کریں گے، وہ اموال کو لوگوں کے درمیان عادلانہ تقسیم کرے گا اور سنت پیغمبر پر عمل کرے گا۔ مستدرک الحاکم میں 313 افراد کا عدد بھی موجود ہے، جس کو ہم نے بتایا صحیح مسلم کو، صحیح بخاری کو کمپلیٹ کرتی ہے۔ اس میں لشکر کا تذکرہ ہے، اس کی ناکامی کا، اس کے مرنے کا، اس کے دھس جانے کا تذکرہ، جو کہ ہمارے بھی ہیں وادی بیدا مدینے سے پہلے، لیکن نام نہیں لیا گیا ہے، وہ ہے سفیانی کا لشکر۔ ہمارے یہاں نام بھی موجود ہے، شجرہ نسب بھی ابو سفیان سے جا کے ملتا ہے، بنو امیہ سے تعلق ہوگا اور امام کا دشمن ہوگا، شیعان علی کا خصوصی طور پہ دشمن ہوگا۔ اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ شیعان علی اور اہل بیت سے، علی سے بغض رکھنے والے ہوں گے۔ تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو خود سفیانی کو مہدی سمجھ بیٹھیں گے۔ آخر میں دجال سے متعلق حدیث، پھر اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے دجال سے متعلق ہمیں کئی باتیں بتائیں، منجملہ ان باتوں میں سے جو یہ تھی، دجال آئے گا، اس کے لیے مدینے میں داخل ہونا حرام ہوگا، مدینے کے قریب زمین میں وہ اترے گا، پھر ایک شخص جو زمانے کا سب لوگوں میں نیک ہوگا یا نیک لوگوں میں سے ہوگا دجال کے پاس آئے گا اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کا حال رسول نے ہم سے بیان کیا۔ پھر دجال اپنے لوگوں سے کہے گا بتاؤ تو میں اگر اسے قتل کر ڈالوں اور پھر زندہ کروں تم لوگ میری خدائی کے بارے میں شک کرو گے؟ تو لوگ کہیں گے نہیں، دجال اس شخص کو قتل کر ڈالے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، تو وہ شخص زندہ ہونے کے بعد بھی کہے گا کہ خدا کی قسم آج کی طرح مجھے تیری پہچان کبھی نہ تھی، یعنی میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ تو دجال ہے، اسے قتل کر دوں گا، وہ کہے گا لیکن اس پر قدرت نہیں دی جائے گی۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64۔ ابو ہریرہ سے حدیث،
کہ رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ باتیں نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائیں؟ وہ کانا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم کی طرح کی چیزیں ہوں گی، وہ جہنم جو چیز جہنم کہی جائے گی وہ در حقیقت جنت ہوگی، اور میں تمہیں اس فتنے دجال سے اس طرح ڈراتا ہوں جس طرح نوح نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 195۔ دجال ہماری نظر کی فرد بھی ہو سکتا ہے، گروہ بھی ہو سکتا ہے، فوج بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی ملک بھی ہو سکتا ہے، نظریہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پہ یہ کہنا ہے کہ دجال دراصل ان لوگوں کا لیڈر رہنما ہوگا جو مادیت پرستی کرتے ہوں گے، مٹیریلسٹک ہوں گے، دولت کے پیچھے بھاگنے والے ہوں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں موسیقی کے آلات، دوسرے ہاتھ میں بے حجاب عورتیں ہوں گی۔ وہ روٹیاں دے گا، ایمان خریدے گا۔ امیگریشن، مائیگریشن، گرین کارڈ، ویسٹرن کنٹریز کی نیشنلٹی لینے والے تمام نہیں، کیا ان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو حلال حرام کی کمی تمیز کھو بیٹھے، جو یہ کہتے ہیں کہ بس کھانا پینا اور ہمیں سیاست سے اور مذہب سے اب کوئی جسے کہتے ہیں کہ سروکار نہیں؟ تو اس زمانے میں فقر و فاقہ ہوگا، اور جسے کہتے ہیں کہ وجہ سے لوگ اس کے پیچھے چلنے لگیں گے، اور وہ کہے گا کہ بھائی میں آگ میں ڈال دوں گا، اور کچھ لوگوں کو آگ میں ڈالے گا، پتہ چلا کہ وہ باغ ہوگی، اور کچھ لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، ماننے والوں کو وہ باغ میں ڈالے گا، پتہ چلے گا وہ آگ ہوگی۔ تو آج کل کی ایسی ٹیکنیک سائنسی موجود ہیں، آپ جا کے انٹرنیٹ پہ تلاش کر لیں۔ ہولوگرام ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس سے آپ کسی دوسرے کو 3 ڈائمینشنلی بلا سکتے ہیں، اس کی تصویر ایسی پیدا کر سکتے ہیں جیسے وہ آپ کی برتھ ڈے، آپ کی شادی میں موجود ہے۔ ہارپ، ہائی فریکوینسی اورورا ریسرچ پروگرام، یہ امریکہ میں موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے پروگرام بنایا گیا ہے۔ بے وقت کی بارشیں، زلزلے، طوفان، سونامی پیدا کرنے کی کامیاب کوششیں ہو چکی ہیں۔ تو جو دجال کا حکم یا کہنا نہیں مانے گا، اس ملک، اس قوم، اس جگہ تباہی، آفات، زلزلے، سونامی پیدا کر دیے جائیں گے، اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ان کے لیے الگ سے آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی امام مہدی جن کی صفات احادیث مبارکہ اہل بیت میں دی گئی ہیں ان کا انتظار کرنے کی اور ان کا پیروکار بننے کی، انصار و اعوان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کے پیغام کو دنیا میں کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما۔ جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما۔ جو رشتوں کے انتظار میں ان کے لیے بہترین کفو کا انتظام فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔